السلام علیکم. عادل جاوید آپ سے مخاطب ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ دین اسلام لوگوں کی زندگیوں کو کس کس طرح سے سکون مہیا کرتا ہے اور دلوں سے غموں کو دور کر دیتا ہے. ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان کی زندگی میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے. ایک غیر مسلم جو ہے ساری زندگی اسی ادھڑ بن میں لگا رہتا ہے کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس نے جو وقت، جو محنت، جو انویسٹمنٹ کی، اس سے اس کو حاصل کیا ہوا، اور کچھ حاصل ہو بھی گیا تو اس کے پاس وقت کتنا بچا. جبکہ ایک مسلمان جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کو یہ تمام فکریں لاحق نہیں ہوتی. کوئی غیر مسلم کسی زیادتی کیا یا کسی دکھ کا یا کسی ظلم کا شکار ہو تو وہ اس غم کو، اس زیادتی کو، اس کا مداوع دنیا میں ہی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی اس میں اس کو تھوڑی بہت کامیابی ہوتی ہے، کبھی وہ پوری طرح ناکام ہوتا ہے. جبکہ ایک مسلمان جو ہے وہ اس غم سے، اس فکر سے آزاد ہے. ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہاں کی زندگی محض کھیل تماشا ہے. یہاں اگر اس نے جو کچھ حاصل کیا وہ بھی عارضی، جو کچھ کھویا وہ بھی عارضی. کچھ اس کے ساتھ ظلم ہوا، کوئی زیادتی ہوئی، کوئی محرومی کا شکار ہوا تو وہ بھی عارضی ہے. اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اصل زندگی جہاں شروع ہوگی تو وہاں ان تمام غموں کا مداوع ہوگا، بشرطیہ کہ اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے. اور اللہ کو راضی اللہ کی توفیق سے ہی انسان کر سکتا ہے، تو یہ توفیق اس سے مانگتے رہنا چاہیے. جبکہ ایک غیر مسلم کی زندگی کا سارا جو دار و مدار اس کی ہنسی کا، اس کی خوشی کا، اس کی کامیابی اور ناکامی کا یہاں کی دنیا کی عارضی چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. کبھی اس کے کسی غم کا مداوع ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. جبکہ غیر مسلم جو ہے سر توڑ کوشش کر بھی لے تو حقیقی خوشی زندگی میں حاصل نہیں کر سکتا. کچھ نہ کچھ کمی کیونکہ رہتی ہے، اس لیے اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے تو وہ کیا کھو رہا ہے اور کیا پا رہا ہے. جبکہ ایک مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں اگر کچھ رہ بھی گیا، یا اس نے کوشش تو کی، کامیابی ہوئی نہ ہوئی، یا کچھ پرسنٹ ہوئی، یا بالکل ہی ناکامی ہو گئی، تب بھی اس کے دل کا روگ نہیں ہوتا. کسی ظلم کا شکار ہوا، کسی نے کوئی زیادتی کی، کسی بیماری میں لاحق ہوا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ عارضی زندگی ہے، ایک دن اس کا خاتمہ ہونا ہے اور اصل زندگی شروع ہونی ہے. لہٰذا ایک مسلمان کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ آخرت پر ہی ہوتی ہے، اور ایک غیر مسلم اپنی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ دنیا میں کرتا ہے. مادیت پرستی جو ہے وہی جو ہے اس کی زندگی کا محور ہوتی ہے. لہذا بطور مسلمان ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سے نوازا اور ہمارے دلوں سے غموں کو نکال دیا، ہمارے دلوں کو غم سے پاک کر دیا، اور اس نے ہمیں ایمان نصیب کیا. اور دعا اور کوشش کرنی چاہیے کہ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، یا جو اس پیغام کو نہیں سمجھ رہے، دین حق کو نہیں سمجھ رہے، وہ بھی جو ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم اپنے عمل سے، اپنی قول و فعل سے ان کو اس طرف راغب کریں. لہذا اصل جو ہماری سرمایہ کاری ہے، اصل جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہمارا پوری اس دنیاوی زندگی کا حاصل اور وصول ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو.